बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का मुज़फ़्फ़राबाद शहर का दौरा। शहरियों ने वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने CMH फ्लाईओवर के तामीराती काम का मुआयना किया और CMH फ्लाईओवर को मुकर्ररा वक्त में हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि CMH फ्लाईओवर का एक ट्रैक आइंदा 10 रोज तक फंक्शनल हो जाएगा। इस दौरान वज़ीर आज़म ने साबिक सदर के KMH खुर्शीद और मीर वाइस मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह पर मज़ारात पर फातिहा खानी की और फूलों की चादरें चढ़ाई। वज़ीर आज़म ने अपने बहनोई कर्नल आसिफ अली ऐवान शहीद के मज़ार पर जाकर फातिहा खानी की और पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद का भी दौरा किया, जहाँ मेयर मुज़फ़्फ़राबाद सिकंदर गिलानी और डिप्टी मेयर खालिद ऐवान ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मरकज़ी ईदगाह का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साबिक वज़ीर मोहम्मद हनीफ ऐवान के घर गए, ताज़ियत की और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी भी की। वज़ीर आज़म ने शहर में मौजूद मुख्तलिफ मज़ारात पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म ने प्लांट कब्रिस्तान में लाइट्स की तनसीब और पानी की फराहमी का ऐलान किया, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने फ्लैट में एक कारोबारी मरकज़ का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि हमारी T20 टीम है, छक्के चौके मारने आए हैं। मसाइल लामहदूद जबकि वसाइल महदूद हैं, लेकिन सब हमारे इल्म में है, थोड़ा वक्त दें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुज़फ़्फ़राबाद दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद रियासत का चेहरा है, जिसकी बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए एक जामिया प्लान मुरतब करके उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। यकीन है कि आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मनसूबों के लिए विफाक हमें भरपूर सपोर्ट करेगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि PSDP में आज़ाद कश्मीर के जो मंसूबे शामिल हैं उन पर अमल दरामद होगा। इस हवाले से खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी करूँगा। विफाकी हुकूमत के साथ बैठकर अवामी एक्शन कमेटी के 38 नुकात मुकम्मल करेंगे। मानसहरा मुज़फ़्फ़राबाद मोटरवे M4 मंसूबे समेत लोहार गली टनल का मंसूबा भी हमारी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त थोड़ा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की टीम T20 टीम है, जो चौके और छक्के मारकर आपको कारकर्दगी दिखाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मुज़फ़्फ़राबाद को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। CMH फ्लाईओवर की जल्द अज जल्द तकमील के लिए फंड्स की फराहमी समेत हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटर्नशिप प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात के एजाज़ में कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर और स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर थे। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि मसला कश्मीर का पुरअमन और देरपा हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी ज़मीर के लिए चैलेंज बन चुकी हैं, मगर अफसोस की इस दुनिया इस मसले पर मायने खेज किरदार अदा नहीं कर रही। उन्होंने नौजवानों को हिदायत की कि वो रिसर्च, हकाइक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर पेश करें। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि जल्द ही मुज़फ़्फ़राबाद में एक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें आलमी पार्लियामेंटेरियंस और माहिरीन मसला कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। इस मौके पर वज़ीर कश्मीर कॉस आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस नबीला अयूब का कहना था कि इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा कश्मीर के मौजू पर रिसर्च पेपर्स तैयार करें और उन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाया करवाएं, ताकि दुनिया को दुरुस्त हक़ाइक़ तक रसाई मिल सके। प्रोग्राम के दौरान चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ़ वानी और डायरेक्टर कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट राजा मोहम्मद सज्जाद खान ने भी खिताब किया, जबकि तकरीब के अख्ताम पर इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा और तलबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गज़ा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया है। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन
انڈو پیسفک وزارتی فورم سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ کچھ عناصر خطے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ تقسیم اور طاقت کی دوڑ خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ مصنوعی ذہانت دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے۔ پاکستان UN اصولوں کے پاسداری کی ترجیح دیتا ہے۔ اسحاق ڈار نے غزہ میں مظالم اور فلسطینی زمینوں پر قبضہ فوری بند ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری جانب برسلز میں اسحاق ڈار نے جرمن وزیر خارجہ یوہان واڈیفل سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دفاع، سیاسی، معاشی، تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیمی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن SCO نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں جدید IT مراکز قائم کر کے خطے میں ڈیجیٹل انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ پاکستان کی عسکری قیادت اور DG SCO کی ویژنری قیادت نے نوجوانوں کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھول دیا۔ SCO کے تحت مظفر آباد، باغ، بمبر، ڈڈیال، کوٹلی، میرپور، ہجیرہ اور راولاکوٹ میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور فری لانسنگ ہب فعال ہیں، جن سے نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ 49 دورہ روزہ علاقوں میں قائم فری لانسنگ مراکز نوجوانوں کے لیے روزگار اور ہنر کے نئے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ خواتین کے لیے مظفر آباد میں پاکستان کا پہلا خواتین سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بھی قائم کیا گیا ہے، جبکہ خصوصی افراد کے لیے خصوصی فری لانسنگ ہب اور مفت خصوصی گاڑی کی فراہمی کو سماجی شمولیت کے اہم قدم کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔ جدید سہولیات، تیز رفتار انٹرنیٹ اور 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کے ساتھ یہ مراکز خطے میں ٹیکنالوجی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 400 سے زائد نوجوان براہ راست اس منصوبوں سے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ 500 سے زائد کامیاب فری لانسرز ملکی معیشت کو مضبوط بنانے میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ SCO منصوبوں نے $20 ملین کی آمد سے پاکستان کے ڈیجیٹل خود انحصاری کے لیے نئی راہ ہموار کر دی۔ وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر پابندی عائد کر دی۔ وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت تجارت نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ سونے کی عالمی تجارت سے متعلق معطل شدہ SRO بحال کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد اور برآمد سے متعلق کچھ ترامیم بھی کی ہیں۔ قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد اور برآمد کا فریم ورک برقرار رہے گا۔ فریم ورک شفافیت اور خودکار نظام میں بہتری کے ساتھ جاری رہے گا۔ رواں سال مئی میں سونے کی درآمد برآمد پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ وزارت تجارت نے 6 مئی 2025 کو سونے کی تجارت منظم کرنے والا SRO 60 روز کے لیے معطل کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سونے کی اسمگلنگ کی شکایت پر برآمد و درآمد پر پابندی لگائی گئی تھی۔ حالیہ مہینوں میں سونے کی اسمگلنگ کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے سونے کی درآمد اور برآمد پر پابندی ختم کر دی کی منظوری دے دی۔ راولاکوٹ پیپلز پارٹی سنگولا کے صدر محمد سلیم خان کی زیر صدارت یونین کونسل سنگولا کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سابق وزیر حکومت عابد حسین عابد سمیت پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ شرکاء اجلاس نے یونین کونسل سنگولا کے مسائل پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ طویل عرصے سے سنگولا کے بنیادی مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مرکزی سڑک خستہ حالی کا شکار ہے، واحد ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت تباہ حال ہے اور یونین کونسل میں ایک ہی مرکز صحت ہونے سے عوام علاج و معالجے کی سہولیات سے محروم ہیں۔ شرکاء نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور جلد علاقے کا دورہ کریں گے اور مسائل کے حل میں عملی اقدامات کریں گے۔ اس دوران سابق وزیر حکومت عابد حسین عابد نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی حقوق کی جد و جہد کی ہے، سنگولا کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس دوران شرکاء اجلاس نے جلد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات کر کے ان کو یونین کونسل سنگولا کے دورے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ سماہنی میں پولیس کی جانب سے امن و امان کی بحالی، جرائم کی روک تھام اور عوام کے تحفظ کے لیے اہم کارروائی۔ انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کی خصوصی ہدایات پر اور SSP بمبر کی نگرانی میں تھانہ پولیس سماہنی نے شاہراہ جموں پر جنرل ہولڈ اپ کیا۔ جنرل ہولڈ اپ کے دوران SHO تھانہ سماہنی چوکی مہتاب اسلم نے مختلف مقامات پر کارروائی کی نگرانی کی۔ تفتیشی افسران
عرفان نذیر اور جمیل اکبر نے نفری کے ہمراہ مسافر گاڑیوں، موٹر سائیکل سواروں اور دیگر ٹرانسپورٹ کی سخت چیکنگ کی۔ چیکنگ کے دوران شناختی دستاویزات اور گاڑیوں کے کاغذات کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھی کارروائی کی گئی، جن میں کالے شیشے، بغیر لائسنس ڈرائیونگ، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار اور کم عمر ڈرائیورز شامل تھے۔ پولیس ترجمان کے مطابق جرائم کی بے یقینی اور عوامی تحفظ کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی مسلسل جاری رہیں گی۔ ضلع ایلیمنٹری تعلیمی بورڈ مظفر آباد کی جانب سے سالانہ کھیلوں کے مقابلے جاری۔ علی اکبر ایوان اسکول میں کھیلوں کے مختلف مقابلے منعقد ہوئے، جس میں شہر بھر کے طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ افتتاحی تقریب میں محکمہ تعلیم کے افسران نے فیتہ کاٹ کر مقابلوں کا افتتاح کیا، جس کے بعد افسران نے مختلف ٹیموں کا معائنہ کیا اور طالبات کا حوصلہ بڑھایا۔ گراؤنڈ میں ہر جانب دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے۔ کہیں دوڑ کے ٹریک پر طالبات پوری رفتار سے منزل کی جانب بڑھتی نظر آئیں، تو کہیں رسہ کشی کے مقابلوں میں ٹیمیں پوری توانائی کے ساتھ زور آزمائی کرتی رہیں، جبکہ اچھی کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کے لیے اساتذہ بھی مسلسل ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ایونٹ کے اختتام پر نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے طالبات کی حوصلہ افزائی کی گئی، جنہیں آئندہ روز تقسیم انعامات کی تقریب میں میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ ضلع ایلیمنٹری تعلیمی بورڈ کے مطابق یہ مقابلے نہ صرف سالانہ کیلنڈر کا حصہ ہیں، بلکہ مستقبل میں ان سرگرمیوں کو مزید وسعت دینے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، تاکہ طالبات کو زیادہ مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں 18 کیرات سونے سے تیار کیا گیا ٹوائلٹ $1 کروڑ 20 لاکھ میں نیلام کر دیا گیا۔ یہ 18 کیرات سونے سے تیار اربوں روپے مالیت کا کموڈ استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سونے سے تیار امریکہ نامی کموڈ اطالوی فنکار ماریس یوکیٹلان کی تخلیق ہے، جبکہ اس کموڈ کا وزن 101 کلو گرام ہے۔ ابتدائی طور پر اس ٹوائلٹ کا پہلا ورژن 2016 میں نیو یارک کے گگن ہائم میوزیم کے ایک پبلک باتھ روم میں نصب کیا گیا تھا، لیکن 3 سال بعد خبریں سامنے آئی کہ چوروں کے گروپ کی جانب سے آکسفورڈ شائر محل سے اس کموڈ کو چوری کر لیا گیا ہے۔ تاہم اب حال ہی میں امریکہ نامی اس کموڈ کو ایک مشہور امریکی برانڈ پیس بلوہٹ اور ناٹ کی جانب سے خرید لیا گیا ہے، جو پاکستانی تقریباً 33.79 ارب روپے بنتے ہیں۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مجھے